واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ آل عمران دی 165 نمبر آیت میں پڑھی۔ یہ سورہ جنگ احد تے تبصرے دے سلسلے نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں نوں جدوں مصیبت پیش آ گئی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 قیمتی صحابہ شہید ہو گئے، فتح ہوئی شکست تبدیل ہو گئی، تو اللہ پاک فرماؤندے جدوں تانوں مصیبت پہنچی، حالانکہ اس تو پہلاں تسی 2 گنی مصیبت کفار نوں پہنچا چکے سی۔ انہوں نے 70 سردار بدر چ مرے سی، اینا مال غنیمت ہاتھ آیا سی، 70 انہوں دے قیدی ہوئے سی، مگر جو تانوں سٹ وجی تو تسی پھر کیا قرتمنا ھذا، یہ کس طرح ہو گیا کہ نبی ساڈے درمیان ہے، ایڈے ایمان ہے، مدد سی فرشتیاں دی سانوں حاصل، قل ھو من عند انفسکم، اللہ دی طرفوں تبصرہ ہویا کہ تہاڈا اپنا کیتا کرایا، کوئی گرا نہ کرے تقدیر دا، میں ٹالیا نہ کرو، تبصرے تو جان نہ چھڑایا کرو، بھئی بجائے احتساب دے کہ کیوں ہویا ٹالنا چاہندے جی۔ امتاں ایسے تو برباد ہوندیاں جو اکھاں بند کرنا چاہندیاں، جو ہویا انہوں پتہ کرو کہ کیوں ہویا، قل ھو من عند انفسکم۔ اے صحابہ کرام اللہ کہہ رہا کہ تہاڈے اپنے کیتے دا نتیجہ، اور وہ کیتا جڑا اگے پیچھے بیان ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جی میں مدد کرن تے قادر ہے نا، اس طرح ہی بے اصولی کرن تے سزا دین تے بھی قادر ہے۔ بے شک پیغمبر درمیان سے صحابہ ہون، اگر انہوں نے غلط قدم اٹھایا نتیجہ سامنے آ جانا، پیچھے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھاتا سی، تسی جت گئے سی، کافر میدان چھڈ کے دوڑ گئے سی، مال غنیمت صحابہ کرام جمع کر رہے سی، 50 بندے جنہاں دی ڈیوٹی سی بھی تسی درہ نہ خالی کرو، اللہ دے رسول علیہ السلام آکھیا سی جتیے یا ہاریے تسی درہ نہیں چھڈنا، وعدہ پورا کرتا، حتی اذا فشلتم، جدوں تسی پھر بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور اللہ دے رسول دے حکم دے بارے جھگڑا کیتا کہ کمانڈر جڑے سی حضرت عبداللہ بن زبیر اور 10 ساتھی کہہ رہے بھی درہ نہ چھڈو، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا پاویں ہاریے پاویں جیتیے درہ نہ چھڈو، مگر دوسرے نے آکھیا ہن ایویں بہ رہنا اتنے، لوگ مال غنیمت اکٹھا کرتے اسی کیوں اتنے رہیے، 40 بندے دوڑ گئے، وعصیتم، اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کیتی، اے قرآن بات اتریا، اپنا کیتا تے ویکھو کیتا کی سی، تسی تو نتیجہ نکلنا نہیں سی، من بعد ما وراکم ما تحبون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلاں تانوں وہ وکھا دیتا سی جو تسی پسند کردے جی، فتح بھی ہوئی سی، مال غنیمت بھی، نافرمانی کیتی، حکم رسول دے اندر جھگڑا کیتا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اے آیت ہے جتے ابن مسعود فرمایا یہ تو پہلا اسی نہیں سمجھتے بھی ساڈے صحابہ کرام چی کوئی دنیا دے چاہن والے ہیں، مگر اس آیت نے پردہ اٹھاتا کہ بعضے تہاڈے چوں دنیا چاہندے تے بعضے تہاڈے چوں آخرت چاہندے، اس باروں تہاڈے جو ہو گیا جھگڑا، وہ دے نتیجے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فتح جڑی سی وہ بھی جاندی رہی، 70 بندے قیمتی گئے، اور تمہیں یہ صدمہ پیش آیا، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی دفع کرتا کہ وہ زاہد اگر اس موقع نو غنیمت جان دے مدینہ شریف دا رخ کر لیں دے، مدینے دی اٹ نائٹ بج جاندی، مسلمان تو کوئی پہاڑاں لگ گئے سی، کدھر کوئی بدل ہوئے بیٹھے سی، پھر اللہ پاک نے انہوں نے ادھر دھیان نہیں آن دیتا، اور اج تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوا، راہ جا کے ابو سفیان دے چیلیاں نے سوچا بھی یار اسی کی کر رہا ہے، یہ تو مدینے نو برباد کرنے کا موقع سی، مگر انہیں جنوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بندے کچھ تیار کر لے بھی انہاں مڑنا ہے، پاویں زخمی جے تسی ہن تیاری کرو پیچھا کرن دی، تے بندے ایک دے ذمہ لایا بھی تو جانا تے دسیں، بے مسلمان بھائی غصے چاہ تے بڑے ناراضگی چاہ تے آ رہا ہے تھوڑے پیچھے، اے پھیلائی گل تے تد گل بنی، ورنہ مدینہ اجڑ جانا سی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تھوڑی غلطی معاف کرتی، ورنہ کام تسی بڑا ماڑا کر بیٹھے سی، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنہ تے بڑا فضل فرمایا بھی پھر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ میں یہ حوالہ جس غرض لی دیتا ہوا ہے جیڑی امتاں واقعات تو اکھاں بند کرنا چاہنا تے بیان نہ کرو، یہ چیزاں چھیڑنی نہیں چاہیے، وہ برباد ہو جانی، اللہ نے ایک موقع تے بھی تبصرہ کرن تو نہیں پرہیز کیتا،
بدر ہویا تو سورہ انفال اتری ہے، ایک غلطی تے ٹوکیا کہ تسی رسول اللہ دے ساتھی آ کام کر دے، اے بہت ہوئی ہے، آل عمران نازل ہوئی ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ نے کفار مکہ نو خط لکھ دیتا بے رسول اللہ چڑھائی کر دے، جاسوسی کرتی، سورہ ممتحنہ اتری۔ اس تو قرآن دا انداز ہے کسے نو رعایت نہ دیو، ادب اپنی جگہ سے احترام کرو، انہوں نے اچھا کہو، جنتی کہو، انہوں دے مقام اور مراتب بھی بیان کرو، مگر احتساب ضرور کرتے رہو کتنے غلطی ہوئی جڑے نتیجے اسی اتوں تک پہنچے۔ اس تو تاریخ جڑی ہے دین اسلام دے اندر بہت بڑی قیمتی شاید جڑے انہوں نظر انداز کرتے، چیز تاریخ ایز خود بیگانہ ہے، داستان ہے، قصہ ہے، افسانہ ہے، سوال ہے، ایک کہانیاں ہوں۔ اگر ایک کہانیاں ہوں تو آدم علیہ السلام دے بیٹیاں تو لے کے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام دی قوم تک دے قصے نال قرآن نہ پڑھ دیتے، وہ لوگ گزر گئے۔ جاہل لوگ ہیں جڑے تاریخ نو نظر انداز کرنا چاہتے، اس تو زیادہ قیمتی ذریعہ علم دا کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دا فعل ہے کہ دنیا کس طرح کام کر رہا ہے۔ یہ کتاباں جڑیاں قرآن انجیل تے ایک قول ہے، مگر پریکٹیکلی کی خدا کردا کہ کون ہیں جڑے اچھے کام کردے انہوں نے میں عروج بخشدا، کون ہیں جڑے بڑے نیک بھی ہون غلطیاں کرن تھلے ڈگ جاندے۔ اس تو سنبھل کے رہو اس دنیا، یہ تمہیدن تواڈے سامنے عرض کیتا کہ سورہ آل عمران جس دسیا کہ اللہ تعالیٰ کیا تسی نافرمانی کی نتیجہ ہے نکلا۔ اس تو موت تو بعد لوگ چھڑ نہیں جندے، مر گیا تو پوسٹ مارٹم کا طریقہ نکلا کہ کیوں موت ہوئی ہے، آئندہ لی سوچا جائے میرا کوئی سدے باب ہوئے۔ اسی طرح ہی تسی دیکھو کہ تاریخ جدوں یہ حادثہ پیش آیا کہ ایک دین اللہ دے رسول نے دیتا اور وہ اپنی اعلیٰ شکل جڑا وہ رائج ہویا، پوری دنیا نے وہ میٹھا پھل چکھیا، مگر چند سال بعد ہی وہ سارا کچھ برباد ہو کے رہ گیا۔ دنیا دی عام حکومتیں حکومتیں رہ گئیاں، وہ نظام نہ رہا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دیتا۔ ہن دو ہی شکلاں، کافر چاہتے پائی اسلام آپ بھی چلن دے قابل نہیں، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اس تو کی چلنے سی، 2-4 سال چلیا مڑ کے بس ہو گئی، ورنہ انہوں تو چنگے بندے کوئی جمنے ہیں جڑے رسولہ دے نال اپنی جگہ سے گل ٹھیک ہے، نہ نبی علیہ السلام ورگا کوئی مربی، نہ وہ جا شاگرد، مگر کام بچے رہ گیا۔ تو یا یہ منیے بھی گڈی خراب ہے جہے پرزے درست نہیں، راہ ہی رہ گئی ہے، یا دوسری منیے جڑا قرآن نے دسیا کہ نہیں اللہ دے وعدے سچے ہے، بالکل اللہ دی مدد اور نصرت حاصل ہے، مگر جدوں گڈی نوں چلاؤن والا غلطی کرو گا نتیجہ وہ سامنے غلط آؤ گا۔ یہ نہ جنتی دوستی کی بحث چھیڑنی چاہیے، لوگ اپنے حد تو تجاوز کرتے ہیں جہے فضائل اور مناقب کا انکار کر کے کہ انہیاں نیکیاں کیتیاں انہوں ملیا میٹ کر دیں، انہوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ نیکیاں اپنی جگہ تے اس پاروں لوگ واجب الاحترام ہے، مگر غلطی سبق سیکھی، برا کہنے لی نہیں، سبق سیکھنے لی تاریخ دا مطالعہ اد حد ضروری۔ علم دے جڑے یقینی ذرائع قرآن دسدا دو ہے، ایک مشاہدہ ایک کائنات ہے، جگہ جگہ انگل اٹھاؤں کہ آسمان ویکھو، زمین ویکھو، ستارے، سورج، چاند، دن رات دا آنا، بارشاں برسنیاں، نباتات دا اگنا، کائنات دی ایک شے انسان دے اپنے وجود تو لے کے انفس اور آفاق انگلیاں اٹھائی جاندہ بینا ویکھ خدا کیویں کم کر رہا ہے۔ ایک تے علم دا ذریعہ اللہ نو پہچان دا، اور دوسرا تاریخ ہے اللہ اس دنیا تے کس طرح راج کر رہا ہے۔ ملکوت اللہ تو اللہ دی سلطنت دا آئین پڑھن دی کوشش کر کے وہ کسی بھی رعایت کوئی نہیں، بڑے تو بڑا نیک بھی غلطی کروں گا